اب آپ اس مبارک سلسلے کا 18واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروس کے سلسلے میں آج سیدنا علی رابع الخلفاء داماد نبی مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ بیان کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے بارے میں علماء انصاب نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ابن عبد المطلب، اور آگے وہی نسب ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نسب۔ تو اس طرح یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابی طالب حضور کے چچا ہے، اور ابی طالب جو ہے یہ کنیت ہے، آپ کا نام عبد مناف ہے۔ ابی طالب تو کنیت ہے، اور بعض لوگ چونکہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو نام رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، یعنی آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور یہ بلکہ تاریخ انصاب میں یہ آتا ہے کہ اول ہاشمیتن ولدت ہاشمیا، یہ پہلی ہاشمی خاندان کی عورت ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی کو جنم دیا، اور حضرت علی بنو ہاشم میں سے رضی اللہ تعالی۔ اور اسی طرح ایک بات جو ہے کتابوں میں بھی ہے اور زبان زد عام بھی ہے، اور اسی کو اپنا لوگ جو ہیں اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولود خانہ کعبہ کے نام سے باقاعدہ لکھتے ہیں، اور اسی کے نام پہ کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر۔ اب اس کی تفصیل کا تو ذکر نہیں ہے، بہرحال یعنی یہی گمان ہوتا ہے کہ ان کی والدہ عبادت کے لیے آئی، اور بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے سفر میں آدمی کی ولادت ہوائی جہاز میں عورتوں کی ہو جاتی، اثناء سفر میں پرواز میں ولادت ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ بات درست۔ اسی طرح زید کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ بہرحال جہاں تک محقق لوگوں کا کام ہے، جو اہل تحقیق ہیں، یعنی جنہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل علماء کو روایات کے الفاظ سے دھوکہ لگا ہے، کیونکہ کتابوں میں آ گیا کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، تو اب ان بیچاروں نے تو کعبہ اسی کو سمجھا جو سامنے ہے، تو انہوں نے آگے اپنی روایات میں درج کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ جب بات چھوٹی سی ہو تو پھر آہستہ 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 اس کے اندر لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ افسانوی رنگ بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مخالفین گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ماننے والے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا جو اعتدال پہ رہتے ہیں، جو دامن اعتدال کو نہیں چھوڑتے، نہ محبت میں تجاوز کرتے ہیں، نہ بغض میں انتہا کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے، کعبے کا معنی یہ ہے کہ یعنی حرم میں، حدود حرم میں ہوئی، چونکہ حضرت علی کا گھر ابھی سارے جو تھے حدود حرم میں تھے، سارے کیا حد حرم میں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حرم شریف کے بالکل ارد گرد میں سارے گھر تھے، اب تو ٹوٹ گئے، وسعت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جیسے حدود حرم کو حرم بھی کہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکہ بھی کہا ہے، اس کو بکہ بھی کہا ہے، اس کو ام القریٰ بھی کہا ہے، اس کو مسجد الحرام بھی کہا ہے، تو پورے مکے کو اللہ نے کعبہ بھی کہا، جیسے پورے مکے کا نام جو ہے مسجد الحرام بھی اللہ کے قرآن میں ہے باقاعدہ کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ اس حج تمتع اور قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے کہ جن کے خاندان جو ہیں وہ حرم میں مکے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ تو اب مسجد الحرام میں کسی کے بچے تھوڑے رہتے ہیں، مانا یہ ہے کہ مکے میں رہ رہے ہیں تو اس پر مسجد الحرام کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح جیسے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ باب عمرہ پر کافر کو کھڑا کر دو، باہر کھڑے ہو کے دیکھتا رہے، بس اندر نہیں جا سکتا، یہ معنی تو نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الحمدللہ چونکہ ایک اسلامی حکومت ہے، انہوں نے باقاعدہ جہاں حدود حرم ہے وہیں دخول المسلمین ممنوع دخول غیر المسلمین کے بورڈ لگا کے چوکیاں بنا دی ہیں کہ کوئی کافر داخل نہ ہو۔ تو اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ تم قربانی کے جانور جو ہیں وہ کعبے میں پہنچاؤ، فلیبلغ الہدی محلہ، اپنی جگہ پہ پہنچاؤ قربانی کے جانور، وہاں ذبح کرو۔ تو اب صاف بات ہے کوئی بندہ کعبے کے اندر تو جا کے قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا، قربانی کا جانور تو مینا میں ذبح کرتا ہے یا مکے میں ذبح کرتا ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے کعبے میں پہنچاؤ، تو اس کا معنی تھوڑا ہے کہ کعبے کا دروازہ کھول کے اندر بکرے ذبح کرو۔ تو لفظ کعبہ ہے اور مراد سارا حرم ہے۔ تو اس لیے محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کیا معنی یعنی حرم میں پیدا ہوئے، اور یہ کوئی معمولی عظمت تو نہیں ہے کہ ولادت بھی جن کی حرم میں ہوئی ہو اور تربیت بھی حرم میں ہوئی ہو اور بچپن بھی حرم میں گزرا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کی تربیت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان شان والے لوگوں میں ہیں کہ پیدا بچپن میں صغر سنی میں آپ کی تربیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ تو بہرحال اسی طرح آپ اول الاسلام بھی ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو ہے یوم الاثنین سوموار کے دن اترا، وَأَسْلَمْتُ يَوْمَ الثُّلَاثَاء، اور منگل کے دن میں اسلام میں داخل تھا، یعنی اتنا قریب ہیں اور اول اسلام۔ اسی لیے علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم نے فرمایا کہ حضرت علی جب اسلام لائے ہیں تو ایک روایت میں 8 سال عمر ہے، ایک میں 9 سال عمر ہے، ایک میں 10 سال عمر ہے، راجح قول یہی ہے کہ 8 سال عمر ہے، بچپن میں اسلام لائے ہیں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور مردوں میں سیدنا ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور اسی طرح یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ لم یسجد لصنم قط، کہ آپ نے زندگی میں حتیٰ کہ بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ورنہ چھوٹے بچے تھے، بچے تو باپ دادے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے حرم میں تو سارے بت بھرے ہوئے تھے، اللہ کے حرم کے اندر بھی بت تھے، باہر بھی بت تھے، اب جہاں مقام ابراہیم ہے یہاں بھی بت تھے، جہاں زمزم ہے یہاں بھی بت تھے، صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو ہر جگہ یعنی وہ بتوں کا راجدھانی بنا دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھا کہ لم یعبد لصنم قط فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ شرف جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی ملا ہے کہ جب سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی،
تو آپ کے بستر نبوت پہ آپ کی چادر نبوت اوڑھ کے سونے کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میری چادر لے کے سو جاؤ، تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہم ذرا سفر کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جتنی امانتیں ہیں وہ ساری حضور نے حضرت علی کو سپرد کی، اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ ودائع ہیں، امانات ہیں، قریش مکہ کی مختلف لوگوں کی، ان سب کو امانات پہنچانی ہیں، تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منقبت میں یہ بھی آپ کا بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو عظیم بیعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اوپر تھا، تو اس بیعت رضوان میں اور صلح حدیبیہ میں کاتب جو ہیں وہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی، تو یہ شرف بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من جمع القرآن وعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا علی کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ نے پورا قرآن جمع کیا، یعنی ابھی تو جمع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے تجویز رکھی اور سیدنا ابو بکر نے کام شروع کیا، لیکن یہ شرف حضرت علی کو ملا کہ اپنی سرکار دو عالم کی زندگی میں انہوں نے قرآن جمع کیا اور حضور پہ پیش کیا۔ یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور کی زندگی میں قرآن جمع کر کے حضور کو دکھا دیں، تو یہ بہت بڑا شرف ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اور اسی طرح علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ سلونی ما شئتم، اللہ کے قرآن میں جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ انا اعلم فیما نزلت بأي وقت نزلت بأي سبب نزلت، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، میں ساری چیزیں جانتا ہوں۔ یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن سے اتنا باخبر ہونا کہ آپ کے پورے شان نزول، اسباب نزول اور یوم، دن، وقت، جگہ اور کیوں اتری آیت سب یاد ہو، اور فرماتے تھے کہ سلونی جو چاہو جس آیت کے بارے میں چاہو پوچھ لو۔ یہ شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح محدثین کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 786 روایات ہیں جو حضور سے روایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 786 حدیثیں روایت کرنا اور روایات صحیحہ روایت کرنا حضور سے، تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بالکل چھوٹی عمر میں ہوں، جوان ہوں ابھی، اور آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے کے مجھے یمن بھیج رہے ہیں کہ میں یمن میں جا کے دین کی دعوت بھی دوں، فیصلے بھی کروں، قاضی بھی میں، امیر بھی میں، گورنر بھی میں، سارے کام آپ مجھے دے رہے ہیں، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ہاتھ مارا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، کہ یا اللہ علی کے دل کو ہدایت دینا اور اس کی زبان کو بھی ثابت رکھنا۔ فرماتے ہیں واللہ ما شککت بعد ذلک، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور کی اس دعا کے بعد پھر مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پھر مجھے کوئی شبہ نہیں ہوا فیصلہ کرنے میں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اقرأکم ابی ابن کعب وَأَقْزَاكُمْ علی، کہ سب سے زیادہ بہتر قرآن یاد کرنے والے،
پڑھنے والے حضرت ابی ہیں، اور سب سے بہتر فیصلے کرنے والے، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، قضاء اسلامی کو سمجھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مقام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی عجیب بات کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہے نا، فرماتے اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو پتہ نہیں میں کتنا خوشیاں مناتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت عمر، حضرت علی کی کون سی 3 فرمایا وہ 3 چیزیں اللہ نے حضرت علی کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ ان سب میں پہلی چیز یہ ہے کہ تزوجا بسیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہراء. اللہ نے یہ شرف کہ حضور کی بیٹی اور وہ بھی سیدہ فاطمہ، حالانکہ بی بی تو رقیہ بھی بیٹی ہے، بی بی کلثوم بھی، ام کلثوم بھی بیٹی ہے، لیکن اللہ نے بیٹیوں میں جو شان پھر بی بی فاطمہ کو دی ہے وہ باقی بیٹیوں کو نہیں ملی. ساری بیٹیاں حضور کی شان والی ہیں، لیکن سیدۃ النساء کا لقب جو ہے یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہراء کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ کا نکاح ہو جانا، آپ کی بیوی بننا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی سیدہ بنائیں گے، تو یہ کوئی ایسا شرف نہیں کہ ہر کسی کو مل سکے. فرماتے تھے ایک تو اللہ نے علی کو یہ جو خوبی دی ہے نا یہ پھر کسی کو نہیں. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الرایۃ یوم خیبر، اور خیبر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو جھنڈا پکڑایا ہے یہ خوبی ایسی ہے جو کسی کو نہیں ملی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں تھے تو خیبر کے اندر بہت قلعے تھے، جو کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، اور یہودی لوگ جو ہیں یہ پیسے کے ابتدا سے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی پیسہ ہے، دین ہی پیسہ ہے، دنیا ہی پیسہ ہے، مقصود ہی پیسہ ہے، سب کچھ ان کے ذہن میں صرف دولت 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 ہوتی. ان کے سامنے اور کوئی چیز نہیں. تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں ہیں، اور یہ لوگ خیبر میں جب گئے یا رہتے تھے پرانے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے یہودی ہر آدمی جو ہے اپنا ایک قلعہ نما گھر بنا دیتا تھا. بڑے بڑے قلعے نما گھر ہوتے تھے، اونچی اونچی دیواریں، مورچے بنے ہوئے، اور پھر ان کے اندر میں ان کے گھر ہوتے تھے. کیونکہ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک تو پیسہ بھی ہوتا تھا، دوسرا قوم چونکہ مکار ہے، قوم چونکہ غدار ہے، اس لیے ڈر بھی ہوتا تھا. غدار آدمی کو تو خوف ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے ٹکر جائے، اس لیے بھی وہ اپنی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ایسی قوم جو ہے نا جی کہ خداع اور غدر کرنے والی تاریخ انسانیت میں نہ آئی ہے اور نہ آئندہ ہے. ابھی جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس کو پورے عالم میں آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک وقت آئے گا، آ جائے گا. ابھی تو ایک طوفان ہے نا جی اٹھا ہوا ہے، جب گرد بیٹھ جائے گی، جب طوفان اٹھتا ہے نا جی مٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو چہرہ نظر نہیں آتا نا کون سا چہرہ کس کا ہے. لیکن جب گرد بیٹھ جائے گی، غبار چھٹ جائے گا، تو دنیا ایک دن دیکھ لے گی کہ اس حادثے کا ذمہ دار یہودی ہے. نہیں، ایمان سے کہیں اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. مسلمان اگر یہ حادثہ کریں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، کوئی آدمی جو کام کرتا ہے تو اس کو کوئی سامنے فائدہ ہوتا ہے نا. مسلمانوں کے اس کے سامنے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اتنا بڑا حادثے کرنے کے بعد مسلمان کو، اسلام کو، عرب ہو یا عام مسلمان، اس کو کیا فائدہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے رہ گیا، پوری دنیا میں مسلمان نعوذ باللہ مشکوک ہو کے رہ گیا. جو امن و سکون سے زندگیاں بسر کر سکتے تھے، آج ان کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی ڈر کے مارے.
مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، کوئی بندہ جا کے جماعت نہیں کر سکتا ہے، تو اس مسلمانوں نے اسی لیے کیا تھا کہ پوری دنیا میں دین اسلام کا کام رک جائے۔ دیکھو نا، کوئی آدمی ہاتھ، آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، کوئی مقصد ہوگا۔ آپ انڈیا چھوڑ کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہوگی۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے، کوئی پاکستان چھوڑ کے، کوئی انڈیا چھوڑ کے، کوئی اپنا ملک چھوڑ کے یہاں سروس کرائے، کیوں؟ اپنے گھر میں کیوں نہ رہے؟ بھی بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، چاچا ماما نانا، دکھ سکھ۔ اور پردیس میں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ موت آ گئی تو کوئی اپنا سامنے بھی نہیں ہوتا۔ تو آخر وہ جی آپ بڑے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، رات کو عقل دوڑائیں کہ مسلمانوں کو اس میں کیا فائدہ ملا۔ یہ سازش صرف یہود کی تھی کہ ان کو اپنے آپ سے ہٹا کر فلسطین پہ دباؤ کو روک کر، اور اپنا سابقہ کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہوا اور دوسرا کینڈیڈیٹ آ گیا اور وہ مسلم ووٹ سے آیا ہے، تم نے کہا ہم ان کو ایسا چکر دیں گے نا، ان کو بتا دیں گے کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہی، اور ان کو فائدہ ہو گیا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جناب وہ مسلمانوں سے لڑے، ان کا تو مفاد حاصل ہو گیا، ان کو تو گھر بیٹھے پیدا ہو گیا۔ ورنہ اتنا جدید ٹیکنیک ابھی مسلمانوں کو نہیں آتی۔ اگر مسلمان اتنا ماشاءاللہ قابل ہو جاتے تو پھر پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی۔ ہم تو ماشاءاللہ ابھی تک کھانا سیکھ رہے ہیں، ابھی تک پانی پینا بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہم کہاں اتنی جدید اپروچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس انداز میں جہاز لیے جائیں اور اس انداز میں مارا جائے، اور پھر اتنی بڑی عمارتیں جو ہیں جہاز لگنے سے ٹوٹتی نہیں ہیں بلکہ ایسے بیٹھ جاتی ہیں کہ جیسے ان کے اندر کوئی بارود بھرا ہوا ہو۔ آخر کیا ہے؟ وقت آئے گا، دنیا کو پتہ لگے گا کہ اس سازش کے پیچھے نہ اسلام ہے، نہ مسلمان ہیں، اور نہ مسلمان کبھی ایسی حرکت سوچ سکتا ہے، نہ اس کے کبھی تصور میں آ سکتا ہے۔ مسلمان تو ہمارا خلفاء اس بات کو بھی روتے رہے، حضرت عمر روتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھوکھا مر گیا تو قیامت میں جواب دوں گا، جو کتے کو بھوکھا نہ مرنا نہیں وہ کسی غیر کو کیوں مار دیں۔ تو ایک وقت آئے گا، اسی غدار قوم کی غداری ظاہر ہوگی اور نہیں چھپے گی۔ کب تک حق چھپے گا؟ آخر ایک دن، 2 دن، سال بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد حقائق منظر عام پہ آئیں گے۔ آخر کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو جذبات سے ہٹ کے بیٹھے سوچ رہے ہیں، ان کو بھی تو کبھی اللہ عقل دیں گے، لیکن خدا کرے کہ وہ عقل جلدی آ جائے کہ جب پانی پلوں کے نیچے گزر جائے اور پھر عقل آیا تو کیا فائدہ ہوا۔ وہ ہے نا کہ بھی جیسے کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر اس نے کی ہے جفا سے توبہ تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو قلعہ مرحب کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمانوں نے اس پہ کافی حملے کیے لیکن وہ فتح ہونے میں نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا لآتین رایۃ غدا، آپ نے فرمایا کل صبح میں ایسے بندے کو اسلام کا پرچم دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا جہاد کے لیے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، گو یہ بھی شرف ہے، کوئی کافر ہو تو کیا محبوب رکھے گا، لیکن اصل شرف تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھے، یہ تو بڑا کمال ہے۔ تو صحابہ کہتی ہیں کہ ساری رات ہم سوچتے رہے، ساری رات ہم فکر کرتے رہے کہ کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچم دیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نے صبح کی نماز پڑھائی خیبر میں، صحابہ کہتی ہیں کہ ہم صف اول میں جانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تاکہ حضور کی نظر فوراً ہم پہ پڑ جائے، اور جب سلام پھیرا تو ہم سب سے بھی آگے نکل کے بیٹھ رہے تھے تاکہ حضور مجھے دے دیں جھنڈا۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز تو نہیں تھا؟ حضور نے نظر دوڑائی، فرمایا این علی، حضرت علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے تکلیف ہے، وہ خیمے میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے۔ فرمایا جی لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی کے پاس جب صحابہ پہنچے کہ حضور بلا رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ میں اتنی تکلیف تھی، آنکھوں میں اتنی درد تھا کہ میں زمین پہ چلنے سے قاصر تھا، میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا زمین پہ، لیکن دو صحابہ کے کندھوں پہ میں نے ہاتھ رکھے اور اسی شدت درد کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیوں حضور نے بلایا ہے، میں کیسے انکار کر سکتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی تم خیمے میں رہنے گیا، رسول اللہ میری تو آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، مجھے زمین نظر نہیں آتی، میں آنکھ کھول نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جھنڈا دیتا ہوں خیبر کی فتح کے لیے، مرحب کے قلعے کی فتح کے لیے۔ میں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، میری جان بھی حاضر ہے لیکن میں تو زمین بھی نہیں دیکھ سکتا، تو لڑائی کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا ادنو منی یا علی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں قریب ہو گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی انگلی مبارک پہ اپنا لعاب لگا کے میری آنکھوں پہ لگایا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور نے ہاتھ ادھر کیے، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے درد تھا۔ حضور جہاں ہاتھ لگا دیں تو کوئی معمولی بات تو نہیں، ہاتھ بھی حضور کا ہو، لعاب بھی حضور کا ہو۔ جس لعاب سے یعنی کھارے پانی میٹھے ہو جاتے ہوں، وہاں ایک آنکھ کی اصلاح ہو جانے کی کیا بات۔ حضرت علی فوراً ٹھیک ہو گیا۔ حضرت فرمایا خود رایتن، لے لو جھنڈا۔ انہوں نے حاضر یا رسول اللہ، تو آپ نے جھنڈا لیا، اپنی جماعت کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور مرحب کے قلعے پہ حملہ کیا۔ تو بعض صحابہ نے روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے جوش میں آ کے اس کے قلعے کے ایک دروازے کو جو توڑا نا، توڑ کے پھر دروازے کو اٹھا لیا اور اس کے بعد قتال شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ فتح ہو گئی، قلعہ مرحب کا فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو ہم 8 بندوں نے جا کے اس دروازے کو اٹھایا۔ ہم 8 سے نہیں اٹھ رہا تھا جو علی نے اکیلے اٹھایا ہوا ہے۔ بعض روایات میں تو 40 آدمی بھی کہتے ہیں نہیں اٹھا سکے، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ 8 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے کہا اتنا بڑا دروازہ دیکھیں تو صحیح، تو جا کے کہتے ہیں ہم نے 8 بندوں نے دور لگایا، اور ہم حیران ہو گئے کہ ابھی کتنا جنگ کے جوش میں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک ہاتھ میں دروازہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار سے لڑائی بھی کر رہے ہیں اور اسی کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں پہ مرحب کے قلعے کو فتح کرایا، اور حضور پاک نے یہ شرف بخشا کہ یہ وہ شخص ہے یعنی جس کو اللہ کا رسول محبوب رکھتے ہیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح ہے، اور دوسرا اعزاز جو ہے وہ خیبر والے دن پرچم ملنے کا اعزاز ہے۔ فرماتے تھے خدا کی قسم اگر مجھے ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ملتی نہ تو میں ساری زندگی اس پہ خوشی مناتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا یحل لأحد ولا لک ولا لأحد غیری، آپ نے فرمایا کہ علی تیرے اور میرے ماں سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد کے اندر حالت جنابت میں گزر جائے، یعنی آدمی جنوب میں ہے تو مسجد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف حضور نے حضرت علی کو اجازت دی، کیونکہ علماء نے لکھا ہے حضرت علی کا گھر بھی مسجد میں تھا اور دروازہ بھی مسجد کی طرف کھلتا تھا، کیونکہ یہی تو وہ گھر مبارک ہے نا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ یہاں لوگ کھڑے ہو کے سیدہ پہ سلام بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور تدفین جو ہے وہ تو جنت البقیع الغرقد میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیت فاطمہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ تو یہ شرف بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے حضرت علی کی 2 کنیتیں تھیں، ایک کنیت تھی ابو الحسن کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، ان کے بعد حضرت حسین ہیں، پھر آپ کی بیٹی ہے۔
تو اس لیے کنیت ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. یہ رواج ہے عرب کا، جو آپ کا بڑا بیٹا ہوگا اسی کے نام سے آپ کی کنیت ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ بھی ابی الحسن تھی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا کہ این علی، حضرت علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غاضبنی، آج حضرت علی مجھ سے جھگڑا کیا، ناراض ہو گئے، اور اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ تشریف لے گئے، گھر سے باہر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کر کے آ گئے. گھر میں اتفاقات ہیں، ایسی باتیں تو ہوتی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی میں بڑے مشکلات پیش آتے ہیں، یہ تو فطری باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حضرت علی جو ان کی صفت آتی ہے نا کہ کان جسیمن، کہ آپ موٹے تھے، ربعتن وکان کثیر الشعر، آپ کے بال بہت تھے لیکن اسلا، پھر آپ بالکل اسلا پھیرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھ بھی دیا، اس نے کہا کہ حضرت علی آپ ہر وقت گنجے رہتے ہیں، یہ کیا بات، آپ کے بال اچھے نہیں؟ تو فرمایا خدا کے بندے میرے بال تو بہت اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے بھی جنابت ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو پانی بہانا چاہیے غسل جنابت میں، کہ ہر جڑ، بال کی ہر جڑ میں پانی پہنچے. اگر کوئی جگہ رہ گئی تو مانا جنابت میں جگہ رہ گئی. تو میں اس دن سے ڈر گیا، میں نے کہا ابھی ایسا رہو، میرے بال ہیں بہت گہرے، بہت، اور اس میں پانی کہیں نہ پہنچے. اس لیے ہم نے تو بس اس کے بعد سے اس طرح پھرنا شروع کیا ہے، بال بڑھنے دیتا ہی نہیں. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے نا ماشاء اللہ کثیر کثر لحیت، آپ کی داڑھی ایک تو بڑی تھی اور اتنی بھری ہوئی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں یعنی آپ کے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کندھوں مبارک سے لے کر سینے تک یہ بھری ہوئی ہے داڑھی مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں سوئے ہوئے ہیں کہ مٹی پہ سر رکھا ہوا ہے. اور اس وقت کوئی حضور کی مسجد میں قالینیں تو بچھی ہوئی نہیں تھی، یہ تو اب دنیا ترقی کر گئی. کنکریاں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اسی میں مٹی بھی ہوتی. تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، اور لا شک بھی ڈالے کہ صاف بات ہے کہ سر کو بھی مٹی لگ رہی ہے، داڑھی کو بھی مٹی لگ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی کے باپ. تو یہ بڑا پیار ہوتا ہے کہ جب خطاب کیا جائے اسی حالت میں، جس حالت میں انسان ہو، یہ بڑے پیار کی دلیل ہوتی ہے کہ حضور پاک نے اسی کیفیت کو زندہ رکھا کہ اٹھو بھی مٹی کے باپ، ابھی تراب قم. تو حضرت علی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد نے فرمایا کہ تم فاطمہ سے ناراض ہو گیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات تو ہو گئی، بس ختم. تو واپس لے کے حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ابی الحسن نہ کہو، واللہ مجھے وہ کنیت محبوب ہے الذی کنانی رسول اللہ، جو کنیت میری محمد مصطفیٰ نے رکھی تھی، مجھے ابھی تراب کہا کرو، مجھے یہی کنیت زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کبھی ناراض ہو جاتے، کیونکہ ناراضگی تو فطری بات ہے نا، اللہ کے انبیاء کو بھی تو غصہ آتا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون. فرمایا میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی ابن آدم ہوں، مجھے بھی بات بھول جاتی ہے جیسے تم بھول جاتے ہو، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. تو اللہ کے انبیاء کو بھی غصہ آتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی غصہ آتا ہے. تو صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور غصے میں ہوتے، حضور جلال میں ہوتے، ما اجترا احد، کسی کو جرأت نہیں ہوتی جا کے بات کرنے کی، الا علی رضی اللہ تعالی عنہ،
جو صرف حضرت علی تھے ماشاءاللہ، جن کا اتنا بڑا مقام تھا کہ حضور کے ساتھ اس وقت بھی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا پیار تھا حضرت علی سے کہ آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار سے مزاح بھی فرماتے، جیسے کہ حضرت انس کو محبت سے مزاح میں کبھی آپ کہتے یا ذوالذنین ادھر آؤ دو کانوں والے، حالانکہ ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتے۔ تو ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں، تھوڑی کھجوریں آ گئی، تناول کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بڑے پیار سے اپنی کھجور کھانے کے بعد گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ لیں۔ اچھا ویسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضور ادھر رکھ رہے ہیں تاکہ اٹھا کے وہی لے جائیں گے، صاف کرنے میں حضور کو تکلیف نہیں کرنی ہوگی، بندہ یہی سوچتا ہے۔ جب سب کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضور نے فرمایا صحابہ سے بھی دیکھو اللہ کے بندے تم سب اپنی بڑی گٹھلیاں گنو، سب نے ایک ایک کھجور کھائی ہے، دیکھو علی کے آگے بھی گٹھلیاں گنو۔ معلوم ہوتا ہے علی نے دو دو کھائیں، اس نے بھائی جلدی کی، اس نے زیادہ کھا لیا، حالانکہ انصاف تو یہ تھا کہ ہمارے برابر کھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور بڑے خوشی کے موڈ میں بیٹھے ہیں اور آج حضور مسکرا رہے ہیں، تو اس نے کہا حضور میری ماں باپ اس پہ قربان ہوں جو گٹھلی بھی ساتھ کھا گئے، کمال تو ان کا ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ایک دو والی بات نہیں، کمال تو اس کا ہے نا جس نے کھجوریں بھی کھائیں گٹھلی بھی ساتھ کھا لی۔ وضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ تو اس قدر دل لگی کی بات کہنا حضور کے سامنے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، یہ کمال تقرب کی بات ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ انہ کان من احد العشر المبشرۃ بدخول الجنۃ، حضور کی زبان سے جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں ان 10 میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے من احد الخطباء فی الاسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطباء اسلام میں سے بھی ایک بڑے درجے کے خطیب ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ انہ من اعلاء المجاہدین، کہ وہ سب سے بڑے مجاہدین میں ہیں، اور سابقین فی الاسلام اسلم فوراً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف بھی ملا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شاہد المشاہد کلہا، شاہد بدرا و شاہد احدا، حضرت علی بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، بیعت عقبہ میں، بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے۔ اور علماء تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے جگری سے لڑے کہ آپ کے بدن پہ 16 زخم تھے تلوار کے اور نیزے کے، 16 ضربۃ، اور اس کے بعد بھی حضرت علی تیار کھڑے ہیں لڑنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ صرف ایک غزوہ ہے تبوک جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی، صرف ایک غزوہ تبوک ہے، اور اس میں بھی شرکت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کہ علی میں تبوک جا رہا ہوں، اور چونکہ روم سے مقابلہ ہے، کفر کی بڑی قوت سے مقابلہ ہے، خدا جانے کتنی وقت لگے گا، مدینے کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، لہذا حضور پاک نے مدینے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی۔ اور جب ایک دن گزرا ابھی حضور نہیں گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس ہو کے حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے علی بڑے اداس نظر آ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا تخلفنی فی النساء والصبیان یا رسول اللہ، بہادروں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آپ مجھے عورتوں کا نگران بنا کے، بچوں کا نگران بنا کے جا رہے ہیں۔ اس پہ حضور نے جو کلمہ فرمایا، فرمایا اما ترضا، آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
کہ تمہارا وہ مقام ہو جیسے ہارون کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، کہ جب کوہ طور پہ گئے تو قوم کی ذمہ داری ہارون کو دے کے گئے، لیکن غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات دنیا سمجھ لے، ایسا نہ ہو کہ ہارون اور موسیٰ کے اتصال کو یا نبوت کو دیکھ کے کوئی ظالم میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ اللہ نے نبوت تو ختم کر دی ہے، لیکن یہ اتصال، یہ تخلف جو ہے تمہیں میں حکم بن کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اپنے حضرت ہارون کو فرمایا تھا فخلفنی فی قومی، میری قوم کی ذمہ داری اب تم خلافت سنبھالو، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ جب اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی تشبیہ کہ اللہ نے اللہ کے نبی حضرت علی کو حضرت ہارون سے ملائے، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں، تو یہ مقام جو ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وفد نصارہ، جب نجران کا وفد آیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عبد المسیح کی قیادت میں، وہ تقریباً 60 آدمی کا وفد تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے مدینے میں ایسا وفد زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیوں؟ پیسے والے لوگ تھے، دولت، لباس، اور بڑی تم تراغ کے ساتھ۔ اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بڑے رؤساء بھی تھے، اور 60 آدمیوں کا ایک بہت بڑا وفد عبد المسیح کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایات ہیں اور دیگر صحابہ کی بھی روایات ہیں، اور بہت بڑا واقعات ہے۔ آپ الحمدللہ سیرت النبی کے ضمن میں انشاءاللہ آپ شاید سن چکے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پہ مناظرہ کیا، شکست ہو گئی، جواب نہ دے سکے۔ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ جی جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو لہذا اور دنیا میں کوئی بندہ ہے نہیں جو بغیر باپ کے ہو، تو لہذا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ بدبخت ہو، جو بغیر باپ کے پیدا ہو خدا کا بیٹا بن جاتا ہے۔ تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر وہ کیا بن گیا؟ لہذا وہ خدا بن گیا، یہ اسی کا بیٹا ہوا نا، پھر اس کا تو دونوں نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ بہرحال جب وہ لاجواب ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو جانے نہ دیں نصارہ۔ بہرحال جب وہ لاجواب ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو جانے نہ دیں نصارہ۔ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی جواب نہیں آتا، لیکن ہمیں سوچنے دیں کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو دعوت مباہلہ دیں، ان کو کہیں مت بھاگو، آ جاؤ میدان کے اندر، تم بھی آؤ، اپنی بچوں کو بھی لے کے آؤ، بیٹوں کو بھی لے کے آؤ، اہل کو بھی لے کے آؤ، اولاد کو بھی لے کے آؤ، میں بھی اپنی اہل اولاد کو لے کے آتا ہوں۔ پھر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم دو میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، آؤ میدان میں نکلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ نے کن کو ساتھ لیا؟ حضرت علی کو، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے اہل ہیں جن کو لے کے میں تیری توحید کے لیے میدان میں کھڑا ہوں۔ تو یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دعوت مباہلہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے حضرت علی ہیں۔ جب نصارہ کے وفد کو پتہ لگا کہ حضور تو میدان میں آ گئے، انہوں نے عبد المسیح سے پوچھا کہ ہاں جی اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو سچے نبی ہیں، مباہلے کے لیے مقابلے پہ جاؤ گے نا تو کچھ نسل تک نہیں بچے گی، بہانہ کرو، جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے، مباہلہ نہیں کرتے، اسی لیے کبھی باطل مقابلے پہ نہیں آتا۔ قادیانیت کو ہمارے چنیوٹی صاحب نے کئی دفعہ چیلنج کیا،
مرزا کو، ان کے بیٹے کو، پھر بیٹے کے بیٹے کو، پھر پوتوں کو، پھر پتہ نہیں انہوں نے وہ بھی اللہ کا بندہ ماشاءاللہ جری مجاہد ہے، کسی کے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. انہوں نے ایک کو چیلنج کیا، پھر یہاں نہیں بلکہ یورپ میں بھی جا کے چیلنج کیا، اور وہاں جناب ہائیڈ پارک میں جگہ مقرر کر دی، اعلان کر دیا، پوری دنیا کا پریس بلا لیا، کھڑا آؤ مباہلہ کرو. لیکن مرزائی بھی سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں، کیسے مباہلہ کریں؟ مباہلہ کریں گے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو بہرحال یہ ایک الگ واقعہ ہے مباہلے کا. تو اللہ کے نبی اس آیت کا مصداق جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ صاف بات ہے ابنا انا میں تو حضرت حسن و حسین ہیں. تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ان کو انفسنا اپنے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مشترک ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا انت منی و انا منکا، کہ اگر حضرت علی تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، یعنی ہم تو ایک نسل سے ہیں نا، ایک نسب سے ہیں نا، ایک درخت سے ہیں، ایک شاخ سے ہیں، ہم تو علیحدہ نہیں ہیں. تو یہ مقام جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے اور کسی صحابہ کو نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، ہجرت فرما لی، اور پھر مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار جو تھے، کیونکہ اب مہاجر تو بیچارے اس حال میں آئے نا کہ بالکل ہے کچھ نہیں. انصار جو ہیں الحمدللہ کم از کم ان کے گھر تھے، باغ تھے، کھجوریں تھیں، وہ تو سیٹ تھے نا، ان کا تو اپنا گھر تھا، وطن تھا. مہاجرین تو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو سفر میں ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انصار کو بلاؤ، مہاجرین کو بلاؤ. انصار کے بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اوس و خزرج تھے. جب صحابہ آ گئے، انصار آ گئے، مہاجرین آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مواخات قائم کر دی جائے کہ ایک انصاری جو ہے نا وہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے. یعنی یہ مواخات اسلام میں جو ہے یہ سب سے پہلے یہ فلسفہ بھی اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور کتنا اعلیٰ حل ہے کہ ایک آدمی اپنا اپنا بھائی بنا لے اور اپنے گھر کو اب ایک بندے کو، ایک خاندان کو سنبھالنا تو مشکل نہیں ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتے جاتے تھے کہ ہادہ عقیدی ہادہ، اچھا ایک انصاری، ایک مہاجر، ایک انصاری، ایک مہاجر، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. سب کو جب بھائی بھائی بنا دیا تو خدا کی شان ہے کہ آخر میں حضرت علی رہ گئے. جب سارے مہاجر اور انصار بھائی بن گئے تو حضرت علی آ گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخری بین المہاجرین والانصار، آپ نے سب مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، میں کس کا بھائی بنوں، میں تو رہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، محمد تیرا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو، انت اخی تم میرے بھائی ہو نا، میں جو تمہارا بھائی ہوں تو تمہیں کسی اور کے بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ جس کو حضور فرما دیں کہ میرا بھائی. ویسے تو حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی اولاد ہیں، حضور کے ابن ام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نسبن حسبن ہر لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خالص ہونا ہے. یعنی باپ کے نسب سے دیکھا جائے، ماں کے نسب سے دیکھا جائے، باپ ابی طالب ابن عبد المطلب ہے اور ماں کون ہے، فاطمہ بنت اسد بن ابن ہاشم ہے. اور پھر اس کے بعد سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں. اور پھر آپ جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت کے بعد ابو الحسنین ہیں، یعنی حضرت حسن و حسین کے ابا ہیں. تو یہ مقام جو ہے یہ اور کسی صحابی کو نہیں ملا جو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. اسی طرح ایک مسلم میں صحیح حدیث مبارک
اور بھی بہت ساری روایات ہیں، مسند احمد میں ہیں، سنن ترمذی میں ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث مبارک نقل کی ہے، اور وہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا مجھے حضور نے بلا کے فرمایا، اور کتنا بڑی بات فرمایا کہ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ علی کہہ دو، سمجھ لو کہ آپ کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا حضور نے مجھے کہا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ میرے ساتھ جو محبت رکھتا ہے وہی ایمان والا ہے، اور میرے ساتھ بغض رکھنے والا جو ہے وہ منافق ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ حضرت علی سے بغض رکھے، اس کے دل میں حضرت علی کی طرف سے میل آئے اور مسلمان ہو، سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی طرح صحابہ کہتے تھے کہ واللہ نحن نعرف المنافقین ببغضهم مع علی، ہم منافقوں کو پہچان لیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پہچان لیتے؟ انہوں نے کہا جو منافق ہوتا تھا اور علی سے اس کو بغض ہوتا تھا۔ تو نفاق کی یہ علامت بن گئی کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ اتنا بڑا، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے محبت جو ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہے، اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میری ذات سے بغض کرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض کرے وہ مانا اللہ کو ایذا پہنچا رہا۔ یہ حضور نے سارے لیکن یہ خاص طور پہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوٹ کرانا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یعنی حضرت علی کی محبت گویا کسوٹی بن گئی ایمان و کفر کی۔ دیکھو نا، جیسے کسوٹی پہ کوئی آدمی سونا لگاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ سونا خالص ہے، کھوٹا ہے، غلط، یہ سونا ہے، اور جناب یہ کیا لے رہے ہو، یہ تو پیتل ہے، آپ سونا بنائے ہوئے ہیں، یہ تو پیتل ہے بابا، لے جاؤ اپنا۔ تو اسی طرح یعنی حب علی، محبت علی جو ہے گویا وہ ایک کسوٹی بن گئی ایمان کی، کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا محبت علی ہوگی، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا بغض علی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام جو ہے اور یہ شرف جو ہے اور یہ عظمت جو ہے یہ بھی اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام بھی دیکھو نا، اس قسم کی بے تکلفی جو ہے ہر کسی کو تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ کبھی کبھی اپنے خوش بیٹھے ہوتے تھے نا، کبھی کبھی طبیعت رب بحال ہوتی تو کہتے ہو مولوی وکی، یہ تو عقیدہ تو یہی ہے نا کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں، یہ تو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے سنت ہے، ہمارا ایمان ہے، چونکہ اس میں کمی ہو تو پھر تو ایمان ہی نہ رہا، اس کو تو اہل سنت کہلانے کا حق ہی نہیں۔ فرماتے تھے کہ بھائی میرا عقیدہ تو یہی ہے، لیکن جو شان بی بی عائشہ کو مل سکتا ہے وہ ابو بکر کو کہاں مل سکتا ہے؟ کہا بھائی یہ کیا کرے؟ میاں بیوی کا جو قرب ہوتا ہے بھلا وہ ابو بکر کو نصیب ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ابو بکر کیا کریں گے؟ ہاتھ چوم لیں گے حضور کا، اور کیا کریں گے؟ ماتھے پہ بوسہ دے دیں گے، لیکن جو عائشہ کو ملے گی محبت، جو عائشہ کو ملے گا پیار، وہ ابو بکر کو مل سکتا ہے؟ جو عائشہ کو ملے گا قرب وہ ابو بکر کو مل سکتا ہے؟ نے کہا وہ مقام اللہ جو میاں اور بیوی کو عطا فرماتے ہیں وہ کسی تیسرے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو مقام پھر حضور حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو ملا وہ کس کو مل سکتا؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا یعنی یہ عالم تھا کہ کسی بھی ناحیہ سے، کسی بھی جز سے، نسب سے، حسب سے، رشتے سے، علم سے، قضا سے، اور آپ کے فرائض سے، آپ کی شجاعت سے، آپ کی مسابقت الاسلام سے، کسی بھی پہلو سے آپ نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ مراتب جو ہیں وہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر آئیں گے کہ اللہ نے یہ شرف بھی حضرت علی کو، میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ پہ مقام جو ہے کس کو مل سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رات کو لیٹ گئے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ کے گھر میں گئی کہ حضور کو جا کے میں نے بات کرنی، حضور موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ امہات المومنین، اما عائشہ حضور تو ہے نہیں،
تو میری ایک درخواست مہربانی کر کے جب حضور آئے تو پہنچا دیں کہ اب گھر کا کام کرتے کرتے میں بالکل تھک گئی ہوں، میرے ہاتھوں میں دیکھ لیں کتنے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے اور پانی بھرتے بھرتے۔ تو جب خادم آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، مرد، حضور سب کو تقسیم کر دیتے ہیں، وہ ایک خادم ہمیں بھی دے دیں جو ہماری کام میں مدد کرے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بہت اچھا۔ حضور جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے پیغام پہنچایا کہ جاءت فاطمہ، اور یہ کہہ گئی ہے، یہ مقام تھا حضرت فاطمہ کا کہ اسی وقت رات کو حضور اٹھے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہا میں بس تم آرام کرو، میں بی بی فاطمہ کے گھر جاتا ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت کبھی حضور ہمارے گھر نہیں آئے، کیونکہ میں اور میاں اور بیوی یعنی بی بی فاطمہ ایک بستر پہ، فراش پہ، اس وقت بستر کیا تھے، ایک ٹاٹ بچھا دیا تو بستر بن گیا، اس پہ ہم لیٹ چکے ہیں۔ حضور جب آئے، اچھا دروازے کیا ہوتے تھے، ایک ٹاٹ ڈال دیا دروازے پہ، یہ پردہ ہو گیا، دروازہ ہو گیا۔ یہ تھوڑے تھے ہمارے دروازے کے ساگوان کی لکڑیاں لگتی تھیں، ساگوان کی لکڑی ہے، یہ جناب فلانا دروازہ جو ہے فلاں لکڑی کا بنایا گیا ہے، یہ سندل کی لکڑی ہے اور یہ فلاں ہے، اور جناب یہ تو اب تو لوگ اللہ معاف کرے جناب باقاعدہ المونیم کے بنا کے باقاعدہ سونے چاندی کی شیٹس لگواتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب تو دولت کی فراوانیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ حضور کے دروازے پہ ایک ٹاٹ پڑا ہے، بس موٹا سا کپڑا ڈال دیا، یہ دروازہ بن گیا۔ تو جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا تو اٹھنے لگا، تو نہ سے دیکھو علی لیٹے رہو، جیسے لیٹے رہو بالکل لیٹے رہو، مت اٹھو۔ اب حضور کا حکم ہو جائے تو کون بے ادبی کرے؟ تو کہتے ہیں کہ جاء رسول اللہ، حضور جو آئے نا تو بی بی فاطمہ اور میرے درمیان میں حضور بیٹھ گئے۔ فرماتے ایک پاؤں حضور بی بی فاطمہ کے سینے کو لگ رہا تھا اور دوسرا پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے کو لگ رہی۔ تو یہ مقام جو ہے یہ حضرت علی کو مل سکتا ہے کہ ایک طرف بی بی فاطمہ لیٹی ہوں، ایک طرف علی لیٹے ہوں اور درمیان میں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں۔ یہ تقرب، یہ مقام، یہ قربت، یہ عظمت صرف حضرت علی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فاطمہ تم تو خادم مانگنے آئی تھی، ایسا کیا کرو نا ہر نماز کے بعد 30 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، بس یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اسی لیے آج تک اس تسبیح کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی۔ اور فرمایا بھائی یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، معنی یہ تھا کہ اطمینان قلب جب ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے تسلی ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گی، آخرت کی فکر کرو، دنیا کے آرام کی کیا ضرورت۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین اور ان کی خلافت راشدہ کے بارے میں جو سلسلہ دروس جاری ہے الحمدللہ، اس میں مناقب سیدنا علی المرتضی رابع الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑے عظیم فضائل سے، مناقب سے، خصوصیات سے، صفات سے نوازا۔ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ سبقت فی الاسلام ہے کہ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن حضور پہ قرآن اترا اور منگل کے دن میں اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرت علی ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، یعنی شرف ہے کہ السابقین فی الاسلام۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف ہے کہ وہ نسب میں ابن عم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے چچا کے بیٹے، سیدنا ابو بکر سے بھی حضور کا رشتہ ہے، سیدنا عمر سے بھی رشتہ ہے،
سیدنا معاویہ سے بھی رشتہ ہے لیکن وہ اسحار کے رشتے ہیں. سیدنا عثمان سے بھی رشتہ ہے لیکن حضور پاک نے ان کو بیٹیاں دی. سیدنا ابو بکر سے رشتہ ہے کہ حضور پاک نے ان سے بیٹی لی. حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں آئی. بڑا شان ہے, بڑی عظمت ہے. لیکن جو قرابت نسب ہے یعنی نسب میں قریب ہونا, وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ابن عم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے بیٹے ہیں کہ علی ابن ابی طالب. اور ابی طالب کون ہے؟ حضور کے چچا. ابی طالب کون ہے؟ ابن عبد المطلب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو یہ قرابت کی شان جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان میں کتنی متضاد صفات رکھی ہیں اور کتنے عظیم صفات رکھی ہیں کہ وہ مجاہدین اسلام میں ابطال اسلام میں بھی ایک عظیم مقام پہ ہیں. یعنی جو اسلام کے بڑے بڑے بہادر شمار ہوتے تھے نا, جیسے حضرت خالد ہیں, حضرت اکرمہ ہیں, تو اسی طرح حضرت حمزہ ہیں, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی من ابطال الاسلام مبطال المسلمین, مسلمانوں کے بہت بڑے بہادر سپاہ سالاروں میں اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو یہ فضیلت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں نسباً قرابت ہے وہاں صہراً بھی قرابت ہے کہ حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی اور سیدۃ النساء فی الجنہ سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی. اور یہ شرف بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور کے خاندان کا جو نسب ہے نا یعنی سید ہونے کا یا آپ کے ہاشمی ہونے کا, وہ اگر چلا ہے تو سیدنا علی سے چلا ہے, ورنہ حضور کی اولاد تو شہید فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں آپ کے تو تینوں بیٹے فوت ہو گئے. ان کو تو شادی کا موقع بھی نہیں ملا, اولاد تو بڑی بات ہے, وہ تو پہلے فوت ہو گئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب چلے گی یا دنیا میں جتنی قیامت تک سید آئیں گے وہ کس کی اولاد ہوں گے؟ حضرت علی. یعنی یا اپنی نسبت وہ کہاں کریں گے؟ یا حضرت حسن سے کہ بھی حسن ہی سید ہے, یا حضرت حسین سے کہ بھی حسین ہی سید ہے, یا بعض لوگ سیدہ فاطمہ سے نسبت کرتے ہیں جو ملتی ہے کہ فاطمی ہیں, اور بعض لوگ سیدھا سیدنا علی سے بھی کر کے اپنے آپ کو علوی کہلا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری سادات کا جو شرف ہے کہاں جائے گا؟ حضرت علی کے پاس. تو یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب کیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم بھی عطا فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے یمن میں بھیجا اور حضور نے میرے دعا کی, اس کے بعد بڑے سے بڑا کوئی قضیہ میرے سامنے نہیں آیا کہ مجھے کبھی پریشانی ہو. جتنا مشکل سے مشکل مسائل بھی میرے سامنے آئے تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور فوراً حل ہو گیا. تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سلونی اما شئتم, کہ صحابہ سے کہتے تھے پوچھو جو پوچھتے ہو. کوئی ایسی آیت الحمدللہ ایسی نہیں اللہ کے قرآن میں جس کے اترنے کا شان نزول سبب نزول اور وہ مقام میں نہ جانتا. تو یہ مقام بھی اللہ نے حضرت علی. اور اسی طرح اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پہ کے مقام پہ جب آئے, اور یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پہ آئے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حج مبارک میں بھی
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بننے کا، نائب بننے کا، نیابت کا شرف جو ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یمن میں تھے جب حجۃ الوداع کا موقع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور حضرت علی یمن سے روانہ۔ اب جب مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کبار اور پروانوں کے جلب میں آپ حج کے احرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے حاضر ہوئے۔ تو حضرت علی کو حضور نے بلا کے پوچھا کہ علی، تم نے جو احرام باندھا ہوا ہے میقات سے، تم نے کیا نیت کی؟ کیونکہ حج جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، یا حج قران ہوگا، یا حج تمتع ہوگا، یا حج افراد ہو۔ تو آپ نے کیا نیت کی تھی یمن سے جب آپ آئے ہیں، کیونکہ وہاں سے آنے والوں کے لیے بھی یلملم میقات بنتا ہے۔ اب بھی آپ اگر طریق لیس جو ہے نا، جو یمن کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے، بڑی منڈی سے سیدھی سڑک جو آگے جا رہی، اگر آپ آگے جائیں تو پھر یلملم آپ کو ملے گا، اور یہی طریقہ یمن ہے، طریقہ لیس جو ہے یہی طریقہ یمن ہے، تو اسی پہ وہ میقات مبارک ہے۔ تو حضرت علی جب وہاں میقات پہ آئے تو انہوں نے احرام باندھا، تو حضور نے فرمایا کہ بماذا احرمت، تم نے کیا نیت کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں، اور کتنا پیارا جواب ہے، اور کتنا عشق مصطفیٰ ہے، اور کتنا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا حضور میں جب احرام میقات پہ آیا نا، تو مجھے پتہ تو نہیں تھا، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، علم غیب تو کسی کے پاس ہی، نہ انبیاء، نہ اولیاء کے پاس، نہ صحابہ کے پاس، نہ اہل بیت کے پاس۔ تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ انی احرمت بما احرم رسول اللہ، میرا وہی نیت ہے جو حضور محمد مصطفیٰ کی نیت ہے، کہ یا اللہ میں بھی وہی نیت کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے میقات پہ کی ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے، میرا تو حج اور عمرہ دونوں کٹے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر میرا بھی قران۔ حضور نے فرمایا میں تو بھائی قربانی کے جانور بھی ساتھ لایا ہوں۔ حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانور ساتھ لے آیا ہوں یمن سے، اور اس کے بعد صرف اپنے نہیں لے آیا، آپ کے لیے بھی لے آیا ہوں۔ اسی لیے بعض علماء اس بات پہ قائل ہو گئے کہ اگر قران کرنا ہے تو صرف وہی کر سکتا ہے جو ہدی کا جانور، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے آئے۔ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لے آئے تو وہ قران کر ہی نہیں سکتا، اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے حج کو تمتع میں بدل دے۔ اس لیے بہت سارے علماء کا، حنابلہ کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت بڑے علماء کا اس پر فتویٰ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جانور ساتھ لے آئے یا نہ لے آئے قران کر سکتا ہے۔ بہرحال دونوں کے ادلہ ہیں اور یہ مقام نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی حدیث یہی ہے کہ حضور نے پوچھا کہ آپ کے